سے پہلے میں JMSC ٹی وی کا شکر گزار ہوں جو لوگوں کو یہاں پہ آنے کی دعوت دیتا ہے۔ بہت سے لوگ گواہیاں لے کے آتے ہیں، بہت سے لوگ خدا ان کی پرستش کے لیے گیت لے کے آتے ہیں۔ تو اس پلیٹ فارم پہ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اور میں دعا کروں کہ خدا مند آپ کو اس میں اور بھی بہت آگے بڑھائے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آج کی میری جو گواہی ہے وہ بہت بڑی گواہی ہے، اور وہ گواہی اتنی بڑی ہے کہ آج میں زندوں کے زمین پہ ہوں اور خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ 23 دسمبر کو جب سب آپ لوگ بھی کرسمس کے لیے سب لوگ تیاریاں کر رہے تھے، تو میں بھی اپنے گھر کے لیے اور اپنے پیچھے پاکستان میں اپنے بہن بھائیوں سے باتیں کر رہا تھا اور ان سے ان کو ایڈوانس وشنگس میں ان سے میری چل رہی تھی۔ اور 24 کو میں نے محسوس کیا کہ مجھے تھوڑا ٹیمپریچر ہے، تو میں نے میڈیسن لی اور تقریباً 4:30-5 بجے میں نے میڈیسن لی، اور اسی طرح سے جب میں نے دوبارہ میں نے محسوس کیا کہ ابھی مجھے ٹیمپریچر ہے، تو میں نے 10:30 بجے پھر سے میں نے میڈیسن لی۔ اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کبھی ایسا ہو تو کبھی بھی خود بھی اپنا ٹریٹمنٹ نہ کریں، فوراً ایمرجنسی آپ کو جانا چاہیے۔ میں نے کسی سے اپنی فیملی کے لوگوں کو میں نے ڈسٹرب نہیں کیا، تو میں آہستہ آہستہ پیٹ کی تکلیف مجھے ہونا شروع ہوئی، مجھے بڑا زیادہ فیل ہونا شروع ہوا۔ تو جب صبح 11:30 ہوئے تو میں نے اپنی مسز سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ فوراً ایمرجنسی جاتے ہیں ہم لوگ۔ جب ہم ایمرجنسی میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایکچولی آلریڈی میرے 3 اسٹنٹس ڈلے ہوئے ہیں ہارٹ میں، تو اتنا پین تھا مجھے کہ جو ڈاکٹر سے یا جو مجھے انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا تو انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا پرابلم ہے۔ تو انہوں نے میری جب ہسٹری دیکھی تو اس میں چونکہ میں ہارٹ پیشنٹ تھا تو اس لیے انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور میرا اینجیوگرام بھی انہوں نے کر دیا۔ جب انہوں نے مجھے اس کے بعد مجھے ریکوری روم میں لے کر گئے، تو جب میں اپنی سینسز میں دوبارہ آیا تو میرا پین اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، میری مسز میرے ساتھ تھی، اور وہ پین اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے برداشت سے باہر ہو گئی۔ اب آپ کو پتا ہے کرسمس ڈیز میں ایون اسٹاف بھی پورا نہیں ہوتا، نرسز بھی کم ہوتی ہیں، لیکن خدا نے میرے لیے کیا بندوبست کیا۔ خداوند نے جو سرجن تھی اس کا بندوبست کیا، اور انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا 1-2 باٹلز انہوں نے لیکوڈ کے دیے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ لیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ اور جب 1-2 گھنٹہ گزرا تو میں تو بہت تکلیف میں تھا، اور جب انہوں نے مجھے لے کر گئے تو وہ جو لیکوڈ انہوں نے مجھے دیا تھا وہ میری پوری باڈی میرے کو پھیل گیا، کیونکہ میرے جو بڑی آنکھ ہوتی ہے اس میں بہت بڑا ایک ہول ہو گیا تھا۔ اب جب انہوں نے کہا فوراً آپ کا آپریٹ کریں گے آپ کو، تو مجھے کوئی مور دین 8 انچز میرے کاٹ لگا یہاں پہ، اور انہوں نے جب آپریٹ کیا اور جب مجھے واپس لے کے آئے تو گواہی میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کبھی شیطان ہماری زندگی میں اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہمیں وہ بالکل نا امید کر دیتا ہے۔ تو خدا نے اس نا امیدی میں میرے لیے سرجن کا انتظام کیا، اور پھر اس کے باوجود میں اتنی تکلیف میں تھا کہ اب ایک فائٹ چل رہی تھی کہ میں چونکہ خدا کے ساتھ میرا ایمان ہے کہ میرا خدا اس نے مجھے شفا دی ہے، اور میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، اور میں اتنی تکلیف میں تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، اگر بچوں کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انہیں تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جاؤ گے، تو ہم بڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تکلیف میں ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ ایک باپ اگر تکلیف میں ہے تو اس کا بیٹا اس کے پاس ہے، تو وہ اس کو کیسے تسلی دے رہا ہے، اپنے باپ کو کیسے تسلی دے رہا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے میرا باپ بہت تکلیف میں ہے۔ تو وہ وقت جو تھا میرے بیٹے نے میرے ابھی جو مسٹر میل جو ابھی گیت گا رہی ہے یہ میرے ساتھ تھا، وہ جو وقت ہے میرا اور میرے بیٹے کے درمیان میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، ایون میری وائف کو بھی نہیں پتا، لیکن وہ میرے اور میرے بیٹے اور میرے خدا
खुदा के दरमियान में वो जो वक्त था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, उसकी वो तसल्ली कि पापा कुछ नहीं होता। अगर वो भी जानता था कि मेरा बाप बहुत तकलीफ में है, वो मेरी आंखें खुलते और बंद होते देखता था तकलीफ की वजह से। और मैं ये जानता हूँ कि अपने से ज्यादा अपनों की तकलीफ होती है। तो मैं अपनी तकलीफ तो देख रहा था, लेकिन जो मेरे बेटे की तकलीफ थी मैं उसे फील कर रहा था कि मेरा बेटा इस वक्त कितनी मुश्किल में है और वो मुझे तसल्ली दे रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने उससे कहा अपने बेटे से कि अगर मुझे अगली सांस आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आएगी। तब वो मेरे कमरे में से भाग गया और उसे भाग के बाहर जाके पास जी से कहा मेरे पापा किस तरह की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि सिर्फ एक ही लफ्ज अपने मुंह से बोलेगा, अपने कुरान से कहें कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। वो जब ये वापस मेरा बेटा आया तो इसने आते ही इसके ईमान के लिए मैं खुदा से और भी दुआ करता हूँ, खुदा इसके ईमान को और भी मजबूत करे। इसने मेरे ईमान को मजबूत किया और इसने गॉड प्रॉमिसेस जो है इसने मोबाइल पे मेरे कान के साथ लगा दिए। मैं बहुत तकलीफ में था, लेकिन मैं गवाही ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने उस वक्त में अंधेरों में से, एंड दिस इज रियलिटी, मैंने अंधेरों में से अपने आप को बाहर आते देखा। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। वो जो जब मैं गवाही सुन रहा था, जब मसीह यीशु के जो खुदा के प्रॉमिसेस जब मेरे कान में उनकी आवाज आ रही थी, तो मैं उस दौर में या उस वक्त में चला गया और मैंने देखा कि मैं अंधेरों से निकल के तो बाहर आया। और जब मैं बाहर आया तो शैतान कभी अपना काम करना नहीं छोड़ता। आप यकीन करें